حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہوئی تو ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا۔ ہمیں محسوس ہوا گویا کہ آپ کا چہرہ انور قرآن مجید کا ورق ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم کلام الہی ہونے کی وجہ سے دیگر کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حسن و جمال، چہرہ انور کی نظافت و پاکیزگی اور تابانی میں یکتا اور تنہا ہیں۔ امام ابن اسیر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ آئینہ کی مانند اس قدر شفاف اور روشن ہو جاتا کہ دیواروں کا عکس آپ کے چہرے انور میں صاف نظر آتا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اللہ رب العالمین کے جمال کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس قدر مظہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ کے فرمان کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ ابلیس لعین میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور دوسرے یہ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کے حسن سے حیرت زدہ ہو کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور بعض لوگ تو انہیں دیکھ کر مر گئے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر ایسی کسی کی حالت نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حقیقی حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے۔ اگر میرا حقیقی حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ اس سے کہیں زیادہ کر گزرتے جو انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رخ زیبا عطا فرمایا کہ جو بھی صاحب بصیرت اور سلیم الطبع انسان آپ کے چہرے انور کی طرف نگاہ ڈالتا وہ بے ساختہ پکار اٹھتا کہ یہ مبارک اور دل ربا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے رخ مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل اور برہان بنایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہیں تورات پر عبور حاصل تھا۔ وہ اپنی اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ میری نگاہ جو ہی آپ کے چہرے انور پر پڑی، میں نے جان لیا کہ ایسا دلکش اور دلربا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت حارث بیان کرتے ہیں کہ میں مینا یا عرفات کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں لوگوں کو آپ کی زیارت کے لیے جوق در جوق آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ بدو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کرتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قافلے نے مدینہ طیبہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت تک ہم آپ کو جانتے نہ تھے۔ آپ کو ہمارا ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ آپ نے پوچھا، یہ اونٹ فروخت کرو گے؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، کتنے میں؟ ہم نے اس کی قیمت بتائی۔ آپ نے رضامندی ظاہر کی، قیمت بجوانے کا وعدہ کیا اور اونٹ لے کر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو ہمیں فکر دامن گیر ہوئی کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو اپنا اونٹ رقم لیے بغیر حوالے کر دیا کہ جس کا ہم نام پتہ نہیں جانتے۔
محض وعدے کی بنیاد پر اسے اونٹ سپرد کر دیا۔ ہمارے قافلے میں ایک خاتون تھی، اس نے ہمیں دیکھ کر کہا تم ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، بے شک میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ ہرگز تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ میں نے اس شخص کے چہرے سے بڑھ کر کسی چیز کو 14ویں کے چاند سے مشابہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ جب شام کا وقت ہوا تو ایک شخص اپنے ساتھ کھجوریں لایا اور کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، آپ نے یہ کھجوریں تمہارے لیے بیچی ہیں، پہلے تم ان میں سے پیٹ بھر کر کھجوریں کھاؤ اور پھر جو قیمت میرے ذمے بنتی ہے وہ وصول کر لو۔